میں نہیں آئے گا، جب قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے۔ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ادب و احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ و آلہ ابد الدہور و کرما۔ محترم سامعین اکرام، یہ مہینہ مقدس جو ہے قربانی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ امتحان، ہر طرح کی امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا، اور اللہ کا کرم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان سے پاس ہو گئے۔ کہیں پر جان کی بات آئی، کہیں پر مال کی بات آئی، کہیں پر دولت کی بات آئی، کہیں پر بیٹے کی بات آ گئی، اور حضرت ابراہیم نے ہر چیز پہ تیار ہوئے اور امتحان دیے، اللہ نے کامیابی دیا۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ پروردگار، تو نے ابراہیم کو خلیل کہا، تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اے پروردگار ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ واقعی وہ تیرا دوست ہے کہ نہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ پروردگار، تو نے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا خلیل کہا، اور خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، اپنا دوست خلیل کو بنایا، ہم اس کے امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں جاؤ، اس وقت خانہ کعبہ کے سامنے میرا ابراہیم ہے، اس سے جا کے امتحان لے لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کے سامنے سے جا کے اللہ اکبر کے صدا بلند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا نام سنتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وجد آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے آواز دینے والے، ایک بار اور دے دے، ایک بار اور سنا دے میرے رب کی نام، میرے رب کا نام سنا دے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم ایسے نہیں سناؤں گا، اس کی قیمت تجھے دینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا قیمت کیا لوگے؟ حضرت ابراہیم سے وہ فرشتے نے کہا قیمت یہ لیں گے، اس وقت جو تو بکریاں چرا رہے ہو، ان بکریوں میں سے آدھے بکری مجھے دے دو، تب میں تمہیں دوبارہ سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آدھے بکری تم لے لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، اور میرے رب کا نام پھر سے سنا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کا نام اپنی زبان سے لیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور وجد آتا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں اے فرشتوں ایک بار، اے کہنے والوں ایک بار اور سنا دو۔ وہ شخص کہتے ہیں، وہ کہنے والے کہتے ہیں، آواز دینے والے کہتے ہیں اب میں ایسے نہیں سناؤں گا، اس کی بھی قیمت لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قیمت کیا لوگے؟ وہ شخص، وہ آواز دینے والے کہنے لگے قیمت یہ ہے کہ جو آدھی بکری آپ کے پاس بچا ہے اس کو بھی دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
अपने रब का नाम सुनने के लिए अपनी सारी बकरियां कुर्बान कर देते हैं और आवाज सुन लेते हैं। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, ए आवाज देने वाले, लो सारी बकरियां ले लो, लेकिन मेरे रब का नाम सुना दो, अपनी जबान से एक बार अल्लाह का नाम सुना दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बकरी को ले लेते हैं, फिर से एक बार अपना अल्लाह का नाम सुना देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और वजदा आता है। इब्राहिम कहते हैं, ए सुनाने वाले एक बार और सुना दे। वो सुनाने वाले ने कहा, अब तुम क्या दोगे, बकरियां तो खत्म हो गई। उसने कहा कि तुमको जो मैंने बकरियां दिया है ना, इसको चराने के लिए, इसको देखभाल करने के लिए कोई तुम्हें चाहिए, इसलिए मैं अपने आप को तेरे हवाले कर देता हूँ, मेरे रब का नाम सुना दो। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम उनके कब्जे में चले जाते हैं। वो आवाज देने वाले कहते हैं, ए इब्राहिम, मैं तेरी बकरियां लेना नहीं चाहता हूँ, तुझे भी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता, मैं तुम्हारी इम्तिहान लेने आया था। वाकई तू अल्लाह का दोस्त है। क्या है? अल्लाह का खलील है, अल्लाह का दोस्त है। अब दौलत के बाद जान पर बात आ गई। नमरूद ने आग जलाई थी, आग पर इब्राहिम कूद पड़ते हैं। इब्राहिम के एक बाल को भी ना जला सकी आग, वहां भी पास हो गए। अल्लाह ने फरमाया, कुलना या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा, जैसी इस्माइल इब्राहिम को जरूरत है जितनी की उतनी बन जा। अब बात आ गई, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम 70 साल तक एक बेटा रब की बारगाह में मांगा कि परवरदिगार, अब तक तो कोई औलाद नहीं हुई, मौला एक नेक साले बेटा अता फरमा। अल्लाह ने एक बेटा दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। कब दिया? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 70 साल पहुंच गई। 70 साल में उम्र पहुंचती है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की बात, तस्लीम के घर में एक बेटा जन्म लेता है। उस बेटा को हजरत हाजरा के आगोश में वो बेटा है। एक दिन अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम उठो, अपने बेटे को लो, अपनी बीबी को लो, आबादी से बाहर छोड़ के आओ, बे आबो गया में छोड़ के आओ। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी बीबी को लेते हैं, अपने बेटे को लेते हैं, यानी इस्माइल को लेते हैं। वो नन्हा सा बच्चा है इब्राहिम इस्माइल, अपने इस्माइल को लेते हैं, ऊँटनी पर सवार कर लेते हैं। वो पहुंच जाते हैं बे आबो गया में, यानी खाने काबा इस वक्त जहाँ पर मौजूद है वहीं पर लेकर के पहुंच गए हैं और ऊँटनी से नीचे उतार देते हैं। अपनी बीबी को भी उतारते हैं, अपने बच्चे को भी उतारते हैं। और उतारने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से वापस आ जाते हैं। वापस आना था, थोड़ा सा खजूर था, थोड़ा सा पानी का घोट था। हजरत इस्माइल हजरत हाजरा को देख करके इब्राहिम वहां से वापस आते हैं। पलटते हैं, जो ही हजरत हाजरा कहने लगी, ऐसे इब्राहिम, या किस जुर्म की सजा दे रहे हो? या चंद खजूर है, या चंद घोट पानी है, या तो ना इंसान का पता है, ना किसी जानवर का पता है, ना पानी का पता है, ना खाने का पता है, ना किसी दरख्त का साया है। इस जगह पे तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, आखिर वजह क्या है? किस वजह से तुम छोड़ के जा रहे हो? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम व हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते रहे, कुछ जवाब नहीं देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दामन जो है हजरत हाजरा जाके पकड़ लेती है, अर्ज करती है, ए इब्राहिम, ये बेआबो गया, यहाँ ना खाने की चीज मौजूद है, ना पानी पीने के लिए पानी मौजूद है, ना साया के लिए दरख्त मौजूद है, ना इंसान का कोई पता है, ना कोई जानवरों का पता है। ऐसे बेआबो गया में मुझे छोड़ के जा रहे हो, आखिर वजह क्या है? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इस्माइल इब्राहिम कहने लगे, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है।
حضرت حاجرہ کہنے لگی اے ابراہیم رک رک ذرا ٹھہر. حضرت ابراہیم رک جاتے ہیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے اے ابراہیم جو تو کھانے کے لیے کھجور دے کے جا رہا ہے, پینے کے لیے پانی دیا ہے, اسے بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ. ارے جو خدا 70 سال کی عمر میں بیٹا دے سکتا ہے وہی خدا ہماری حفاظت بھی کر سکتا ہے, ہمیں کھانا بھی کھلا سکتا ہے, پانی بھی پلا سکتا ہے. اس لیے اے ابراہیم اب کھجور کی ضرورت نہیں ہے, پانی کی ضرورت نہیں ہے, تو پانی بھی لے کے جا. جو خدا 70 سال کی عمر میں ایک بیٹا دے سکتا ہے وہی خدا ہمیں کھانا بھی کھلائے گا, ہمیں پانی بھی پلائے گا اور ہماری حفاظت اس جنگل میں کرے گا. حضرت ابراہیم بیوی اور بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ جہاں نہ کوئی پیڑ ہے سایہ کے لیے, نہ کوئی پانی کا چشمہ ہے, نہ کھانے کی چیز موجود ہے, نہ انسان کوئی موجود ہے, صرف جنگل اور پہاڑ اور چٹان ہے. ایسے وادی میں لے کے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو گئے. ایک روایت میں ہے کہ 7 سال کی عمر ہے حضرت اسماعیل کی, ایک روایت میں ہے کہ 13 سال کی عمر ہے. جب اس عمر میں اسماعیل علیہ السلام پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے پھر کہا اے مولا, لگتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سوئے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ایک آواز آتی ہے ابراہیم کے کان میں کہ ابراہیم میری بارگاہ میں قربانی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوتے ہیں. صبح ہوتی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے وادی میں لے جا کر کے 100 اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. پھر دوسری رات سوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے کہ ابراہیم میری بارگاہ میں قربانی کرو. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میری بارگاہ میں قربانی کرو. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دوسری صبح پھر اٹھتے ہیں, پھر مینا کے وادی میں جاتے ہیں, 200 اونٹ کو قربان کر دیتے ہیں. اب تیسری رات سوئے ہیں. جب تیسری رات سوئے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم میری بارگاہ میں اس چیز کی قربانی کرو جو سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ تمہیں عزیز ہو, جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اور پیار کرتے ہو, اس کی قربانی میری بارگاہ میں دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے. اللہ تعالیٰ میرے اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے حاجرہ اپنے بیٹے کو سجاؤ, نہلاؤ, نیا کپڑا پہناؤ, اس لیے کہ آج دوست سے ملانا ہے. وہ دوست جس سے کوئی مل نہیں پاتا ہے ان کی بارگاہ میں ان کو لے کے جانا ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سجا دیتی ہے. سجانے کے بعد نیا کپڑا پہنا دیتی ہے, آنکھ میں سرما لگا دیتی ہے, نہلا دھلا کر کے تیار کر دیتی ہے. حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں جھولا لیتے ہیں, رسی اور چھری اس میں لے لیتے ہیں اور حضرت ابراہیم و اسماعیل چلے ہیں. ادھر حضرت ابراہیم اسماعیل چلے ہیں, ادھر شیطان کے پیٹ میں درد ہوا ہے. قرآن اس کے واضح بیان کرتے ہیں, قرآن میں واضح بیان کیا گیا ہے
इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान है। शैतान के पेट में दर्द हुआ, शैतान के पेट में दर्द हुआ और शैतान जो है हजरत हाजरा के पास गया और कहा, ए हाजरा तुम जानती हो कि तुम्हारा बेटा इस्माइल को हजरत इब्राहिम कहाँ लेके गए हैं? हजरत हाजरा कहने लगी कि वो दावत में लेके गए हैं अपने दोस्त के यहाँ। शैतान ने कहा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बीहि व आलिहि व बददुहुरि व कररमा। हजरत हाजरा की बारगाह में शैतान गया और कहा कि हाजरा तुम जानती हो कि इब्राहिम इस्माइल को कहाँ लेके गए हैं? हाजरा बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि इस्माइल को इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दोस्त के यहाँ लेके गए हैं, अपने दोस्त की दावत पर लेके गए हैं। शैतान के मुंह शैतान ने कहा, नहीं नहीं, वो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए ले गया है। हजरत हाजरा को जलाल आता है। हजरत हाजरा कहने लगी, तुझे मालूम है कि कोई बाप अपने बेटे को ज़बह करता है, वो भी इस्माइल जो 70 साल की उम्र में 70 साल तक दुआ करने के बाद एक बेटा इस्माइल प्यारा सा मिला है, वो बेटा जिनके पेशानी में नबूवत की झलक है, क्या वो बेटा हजरत इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करेंगे? क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? एक झूठे के मुंह से सच निकल गया। शैतान ने कहा नहीं कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया है। हजरत हाजरा कहने लगी, जब अल्लाह का हुक्म है कि इस्माइल को रब की बारगाह में कुर्बान किया जाए तो मैं रुकावट कैसे बन सकती हूँ? लगता है कि तू शैतान है। शैतान वहां से भागा, शैतान की दाल वहां ना गली, वहां से वापस आया। गया कहाँ? हजरत इस्माइल आना नबी आना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। हजरत इस्माइल आना नबी आना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शैतान ने कहने लगा, ए इस्माइल तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप तुमको कहाँ लेके जा रहे हैं? हजरत इस्माइल बोले कि हाँ मैं जानता हूँ कि मेरा बाप मुझे अपने दोस्त की बारगाह में लेके जाते हैं, अपने दोस्त से मिलाने लेके जाते हैं, दावत पर लेके जाते हैं। शैतान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा बाप तुमको ज़बह करने के लिए लेके जाते हैं। हजरत इस्माइल को जलाल आया, इरशाद फरमाते हैं, अरे कोई बाप भी अपने बेटे को ज़बह करता है? शैतान ने कहा नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि वो तुम्हें कुर्बान कर दे। हजरत इस्माइल कहने लगे, अरे तू लगता है कि शैतान मालूम होता है। अरे जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि इस्माइल को उनकी बारगाह में कुर्बान कर दिया जाए तो मैं क्यों रुकावट बनूं? अरे एक इस्माइल क्या, ये तो एक जान है। अगर अल्लाह ताला हजारों जान दे दे मुझे तो एक एक करके मैं रब की बारगाह में कुर्बान हो जाऊंगा। जब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है तो फिर मैं रुकावट क्यों बनूंगा? इसलिए कि जो अल्लाह का हुक्म है उसी पर इस्माइल तैयार है। शैतान की दाल वहां भी ना गली। अब शैतान गया है हजरत इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में और जाके कहने लगा, ए इब्राहिम, एक ख्वाब के बिना पर अपने बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अरे अल्लाह को मनाने का और भी कोई तरीका है, खुदा को राजी करने का कोई और भी रास्ता है। क्या बेटे को कुर्बान करने से ही राजी होगा? ये तुम क्या करने जा रहे हो एक ख्वाब के बिना पर? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कंकरी उठाते हैं और इस शैतान को मार देते हैं और कहते हैं कि मलून, तुम्हारा दाव मेरे सामने नहीं चल सकता। इसलिए कि नबी की ख्वाब वही इलाही होता है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है, मैंने ख्वाब देखा है, मेरा ख्वाब सच्चा है, ख्वाब सच्चा है। ये वही इलाही होता है नबी का ख्वाब। इसलिए अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो मैं कर गुजरूंगा, तुम रुकावट नहीं बन पाओगे। अल्लाह की बारगाह में हजरत इस्माइल को कुर्बान करके रहूंगा। शैतान को उस वक्त हजरत इब्राहिम ने कंकरी मारा और कंकरी मारने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ही कंकरी मारा, शैतान भागा। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस राज से पर्दे को उठाते हैं
اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. اب تک تو حضرت ابراہیم کو یہی کہا جا رہا تھا کہ تم میرے دوست کے یہاں جا رہے ہو, دعوت پہ جا رہے ہو, لیکن اب منا کی وادی ہے, حضرت ابراہیم و اسماعیل ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے. اب خواب اب اس رات سے پردہ اٹھایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں. قال یا بنی انی ارا, اے میرے بیٹے میں تجھے رب کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں. بیٹے نے آگے بڑھ کے جواب دیا, قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے باپ جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے, آپ کا بیٹا انشاءاللہ صبر کر کے دکھائے گا. باپ نے کیا کہا, اے میرے بیٹے, قال یا بنیا, اے میرے بیٹے میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں, میں نے خواب دیکھا ہے. باپ نے بیٹے نے کہا, اے میرے باپ, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے میرے باپ جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے, میں اف تک نہیں کروں گا, میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا. اب منا کی وادی ہے, حضرت ابراہیم ہے, حضرت اسماعیل ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جھولے سے رسی اور چھری کو نکالتے ہیں. حضرت اسماعیل کہتے ہیں, اے میرے باپ میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیجئے, میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب چھری میرے گلے پہ چلائیں گے شدت کی درد ہوگی, میں تڑپوں گا, میرا خون آپ کے بدن پہ نہ گر جائے, کوئی چھینٹا آپ کو نہ لگے, اس لیے میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیجئے. حضرت اسماعیل کا ہاتھ بھی باندھا جا رہا ہے, پیر بھی باندھ دیتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین, بیٹے کو زمین کے بل لٹایا گیا زمین پر, تو حضرت اسماعیل کہنے لگے, اے میرے باپ ذرا رک جائیے, ٹھہر جائیے. باپ نے کہا, کیا میرے بیٹے ارادہ بدل گیا, کیا خیال بدل گئی؟ اسماعیل کہنے لگے, اے میرے باپ ارادہ نہیں بدلا ہے, ذرا آپ میرے رسی کو کھول دیجئے, ہاتھ کو بھی کھولیے, پیر کو بھی کھولیے. حضرت ابراہیم کہنے لگے, بیٹا کیوں؟ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں, اے میرے باپ اس لیے کہ اگر آپ میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر کے ذبح کر دیں گے تو کل کے تاریخ میں مورخ کتاب لکھیں گے کہ اسماعیل ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا, باپ نے زبردستی باندھ کر کے ذبح کیا ہے, اس لیے میرے ہاتھ کو بھی کھولیے, پیر کو بھی کھولیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہے کہ اے میرے باپ اگر آپ میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر کے ذبح کر دیں گے, میں قربان ہو جاؤں گا, تو کل کے مورخ جب کتاب لکھیں گے تو سب اپنی اپنی کتاب میں یہی بات لکھیں گے کہ اسماعیل ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا, باپ نے زبردستی باندھ کے ذبح کیا ہے, اس لیے میرے ہاتھ کو بھی کھول دیجئے, میرے پیر کو بھی کھول دیجئے, اس کے بعد مجھے ذبح کیجئے, میں قربان ہو جاؤں گا, اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دوں گا. اور مورخ جب کتاب لکھیں گے تو یہی لکھیں گے کہ باپ بھی راضی تھا, بیٹا بھی راضی تھا, جب دونوں تیار تھے تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں اسماعیل قربان ہو گئے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ کھولا گیا, پیر کو کھولا گیا. اس کے بعد حضرت اسماعیل کہتے ہیں, اے میرے باپ آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے, اس لیے کہ جب آپ چھری چلائیں گے میرے چہرے پہ نظر پڑے گی آپ کی, کہیں باپ بیٹے کی محبت مچل گئی تو اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن سکتی ہے, اس لیے آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے, میرے بھی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے, اس کے بعد مجھے ذبح کر دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی آنکھوں میں پٹی کو باندھ دیتے ہیں, اپنے بیٹے کے آنکھ میں پٹی باندھ دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین, اسماعیل کو زمین کے بل زمین پہ لٹایا جاتا ہے, اسماعیل لیٹ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبی
आना अलैहिस्सलातो तस्लीम ने अपने बेटे के गर्दन पे छुरी रखी है और छुरी जब चला रहे हैं छुरी कट नहीं रही है, इस्माइल का गला नहीं कटता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला जब नहीं कटा, इस्माइल हजरत इब्राहिम को जलाल आता है, छुरी को उठा के एक पत्थर पे मार देते हैं, पत्थर दो टुकड़ा हो जाता है, पत्थर का सीना छुरी चीर देते हैं, एक टुकड़ा इधर दूसरा टुकड़ा उधर, बीच में छुरी है। जब पत्थर जैसी सख्त चीज को छुरी ने काट दी है और इस्माइल का गला नहीं काटा है, तो हजरत इब्राहिम ने छुरी से कहा, ए छुरी, तूने पत्थर जैसी सख्त चीज को काट के दो टुकड़ा कर दिया है, लेकिन इस्माइल का गला तो इससे भी रेशम है, तू काटती क्यों नहीं है? इससे भी मुलायम है, तू काटती क्यों नहीं है? छुरी ज़बाने हाल से कहने लगी, ए इब्राहिम, आप एक बार कहते हैं कि काट, खुदा का फरमान 70 बार होता है। मेरा खुदा 70 बार मुझे तलकीन करता है कि खबरदार, इस्माइल का गला काटना तो दूर की बात है, एक बाल भी मत काटना इस्माइल का। इसलिए ए इब्राहिम, आप एक बार कहते हैं कि काट, मेरा खुदा 70 बार कहता है कि खबरदार खबरदार, इस्माइल का गला तो बहुत दूर की बात है, इस्माइल का एक बाल भी मत काटना। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ए छुरी, तेरा काम तो है काटना। छुरी कहने लगी, ए इब्राहिम, आग का काम था जलाना, जब वो ना जला सकी तो मैं कैसे काटूंगी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ से बच सकते थे, कुर्बानी यहीं से मुकम्मल हो गई, कुर्बानी यहीं से मुकम्मल हो गई। मशीयत कह रही थी कि क्या कोई बाप अपने बेटे के गर्दन को काट सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी रख के बता दिया और कहा कि मौला, तेरे लिए तो काटा जा सकता है। अब यहाँ तो छुरी इनकार कर रही है और कह रही है ज़बाने हाल से कि इब्राहिम, आप एक बार कहते हैं कि काट, खुदा मेरा फरमा रहा है कि खबरदार खबरदार, 70 बार मेरा खुदा मुझे तलकीन फरमाता है कि इस्माइल का गला मत काटना। अब मैं खुदा की मान रहा हूँ, अब मैं खुदा की मानती हूँ, मैं नहीं काट सकती हूँ। यहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मुकम्मल हो गई। बहाना बन गया कि इब्राहिम के सामने बहाना आ गया कि मैं तो काटना चाहता हूं, अब छुरी इनकार कर रही है तो मैं क्या करूं? लेकिन नहीं, इब्राहिम के जहन में बात आई, दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि बाप बेटे की मोहब्बत कहीं मचल गई होगी, इसलिए अल्लाह ने छुरी को काटने से रोक दिया। अल्लाह ने छुरी को काटने से रोक दिया है। कहीं पर कमी हुई है मुझसे, इसलिए अल्लाह ने रोका है छुरी को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर क्या करते हैं? छुरी को तेज कर देते हैं। छुरी को तेज करने के बाद फिर गले में चलाते हैं, लेकिन गला कट नहीं रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे बाप, आप अपने आंखों से पट्टी को खोल दीजिए, मेरे भी आंखों से पट्टी को खोल दीजिए। शायद अल्लाह ताला को यूं मंजूर हो कि बाप बेटे की नजर भी मिले, मोहब्बत भी मचले और अल्लाह की राह में तरफ तरफ कर जान दे दे। हजरत इब्राहिम आंख से पट्टी खोलते हैं, लेकिन छुरी चलाते हैं तो छुरी चलती नहीं है। फिर पट्टी को बांधते हैं आंख में, छुरी को तेज करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए हैं, गुस्से की हालत में है, छुरी को तेज कर देते हैं और छुरी को तेज करने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के गले पर छुरी की नोक को रख करके पूरी ताकत से दबाया है और पूरी ताकत लगा करके छुरी को चलाया तो छुरी चल गई है, गला कट गया है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल, इस वक्त सिदरा पे बैठने का नहीं है, तुम सिदरा छोड़ो, जन्नत जाओ, इसलिए कि मेरा खलील को जलाल आ गया है, मेरा खलील गुस्से में आ गए हैं। इसलिए इब्राहिम अपने बेटे के गले पे छुरी रख करके पूरी ताकत से दबाने वाला है। तुम जन्नत जाओ और जन्नती दुम्बा लेके जाओ और इस्माइल को हटाओ, दुम्बे को रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर छुरी चलाने वाले थे कि उधर जिब्राइल को हुक्म होता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत जाते हैं और दुम्बा उठाते हैं। इब्राहिम
ابراہیم کے سامنے آتے ہیں، اسماعیل کو ہٹا دیتے ہیں اور دمبے کو رکھ دیتے ہیں، ادھر ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلا دیتے ہیں، گلا کٹتا ہے، خون کا فوارہ اڑتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ خون سے رنگ جاتا ہے، بھگ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ اب میرا بیٹا قربان ہو گئے ہیں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، بیٹا میرا ذبح ہو گیا ہے۔ خوشی کی انتہا نہ رہی، آنکھ سے پٹی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا سامنے مسکرا رہا ہے، اور دمبا کٹا ہے، بیٹا سامنے مسکرا رہے ہیں۔ اس سے اور خوشی کی انتہا نہ رہی، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ پاس میں جبرائیل کھڑے ہیں، پاس میں اسماعیل مسکرا رہے ہیں، اور دمبا کٹ گیا ہے، دمبا قربان ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل اسے حضرت ابراہیم جب اس منظر کو دیکھا ہے تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹا سامنے کھڑے تھے، حضرت اسماعیل کہنے لگے اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر، اتنے میں حضرت جبرائیل کہنے لگے وللہ الحمد۔ یہ تسبیح پوری ہو گئی، اس وقت اللہ نے وہی نازل فرمائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، ہمیں تیرا بیٹا تو نہیں لینا تھا لیکن تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے، وہ سلام تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس حال میں ہم نے ندا دی، اللہ فرما رہا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ، اس میں واو حالی ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم ہم نے اس حال میں ندا دی، کس حال میں کہ سامنے دمبا قربان ہے، ذبح ہو گیا ہے، بیٹا سامنے مسکرا رہے ہیں، سامنے جبرائیل بھی مسکرا رہے ہیں، اور ادھر چھری چل چکی ہے، قربانی مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس حال میں ہم نے ندا دی، یعنی جتنے بھی مترجمین نے قرآن کی ترجمانی کی ہے سب نے یہی ترجمہ کیا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اس حال میں ندا دی کہ سامنے اسماعیل بھی ہے، سامنے ابراہیم بھی ہے، سامنے جبرائیل بھی ہے، سامنے دمبا بھی کٹا ہے، لیکن دل کو ٹھنڈ نہیں مل رہا تھا جب میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلی کے دھرتی سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت صرف قرآن کا ترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی بھی کی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ کی ترجمانی ترجمہ کرتے ہیں کہ اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ، اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی، یعنی سامنے جبرائیل ہے، سامنے اسماعیل ہے، دمبا بھی کٹا ہے، اور اس میں ابراہیم بھی مسکرا رہے ہیں کہ بیٹا بچ گیا، قربانی مکمل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی۔ اعلیٰ حضرت اس کی ترجمہ کرتے ہیں کہ اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی، اس حال میں کہ بیٹا بچ گئے ہیں، قربانی مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا كَذَلِكَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ابراہیم واقعی تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، یہ بہت بڑی مشکل کی بات تھی لیکن تو نے تو کر کے دکھایا۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تم پر سلام ہو۔ اس میں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب بیٹا تیار تھا، باپ بھی تیار تھے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار تھے، تو اس میں آنکھ میں پٹی کیوں باندھ دیتے؟ آنکھ کھول کے کرتے تو پوری قربانی مکمل ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھول کر کے پٹی ہٹا کر کے قربانی کرتے اور چھری چل جاتی تو قربانی نہیں ہوتی۔ کیوں؟
کہ اگر آنکھ کھول کر کے ابراہیم علیہ السلام پٹی ہٹا کر کے قربانی کرتے تو یہ دیکھتے نا کہ ہم چھری کس پر چلا رہے ہیں، بیٹا ہٹ گیا ہے اور دمبے پہ چھری چل رہی ہے تو قربانی کہاں سے ہوئی؟ اس لیے آنکھ میں پٹی باندھ دی گئی ہے تاکہ بیٹا ذہن میں ہو، دمبا ذہن میں نہ ہو، چھری چلے گلا بھی کٹے اس وقت ابھی بیٹا ذہن میں ہو کہ ہم جو چھری چلائے ہیں، گلا جو کٹ رہا ہے، چھری جو چل رہی ہے وہ دمبے پہ نہیں بلکہ بیٹے کے گردن پہ چھری چل رہی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھول کے قربانی کرتے تو قربانی ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ جبرائیل آتے، بیٹے کو ہٹاتے، اسماعیل کو ہٹاتے اور دمبا رکھ دیتے تو ذہن میں بات آتی نا کہ بیٹا بچ گیا ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے اور جو چھری چل رہی ہے، گلا جو کٹ رہا ہے، خون جو نکل رہا ہے تو یہ اسماعیل پہ نہیں اور اسماعیل کا خون نہیں نکل رہا ہے بلکہ دمبا کٹ رہا ہے، دمبا ذبح ہو رہا ہے، دمبے کی خون نکل رہا ہے۔ تو قربانی کہاں سے ہوتی؟ یہاں تو اللہ نے کہا کہ بیٹے کے گردن پہ چھری چلاؤ، تو بیٹا ذہن میں ہونا چاہیے، لیٹاتے سمے بھی، قربانی کرتے سمے بھی، چھری چلاتے سمے بھی، خون نکلتے سمے بھی، ہمیشہ ہمیشہ بیٹا ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ میں پٹی باندھ دیے اور جب چھری چلائے پوری طاقت سے دبا دیے چھری کو، چھری جب چل گئی، گلا جب کٹا ہے، خون کا فوارہ جب نکلا ہے تو اس ابراہیم کا دل یہی کہہ رہا تھا کہ ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، تیرا بیٹا قربان ہو گیا، بیٹے کا گلا کٹ گیا، خون کا فوارہ باہر نکل آیا، تم نے ابراہیم، تم نے اسماعیل کو قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن آنکھ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا بچ گیا، قربانی کسی اور چیز کی ہو گئی، فدیہ بن گیا۔ فدیہ اللہ نے حضرت اسماعیل کا فدیہ دمبے کو بنا دیا۔ لیکن جب ذبح ہو رہی تھی، کچھ چھری چل رہی تھی، قربانی ہو رہی تھی تو دل میں یہی تھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے رحمت پہ قربان، اسماعیل علیہ السلام کے گلا جو ہے چھری نہ کاٹ سکی۔ کیوں نہیں کاٹ سکی؟ ابراہیم وہ نور جو حضرت آدم کے پاس تھا، یعنی نور محمدی آدم علیہ السلام کے پیشانی میں چمکا تو فرشتے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت آدم نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا آخر بات کیا ہے کہ فرشتے میرے آگے آگے چل رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اے آدم یہ تیرے آگے آگے نہیں چل رہے ہیں بلکہ تیرے پیشانی میں نور محمدی کو رکھا گیا ہے، اس لیے نور محمدی کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے تیرے آگے آگے چل رہے ہیں۔ وہی نور آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تک آیا۔ جب پشتے ابراہیم میں نور محمدی آیا اور نمرود نے آگ جلائی تو ابراہیم کو نہ جلا سکی آگ۔ کیوں؟ کہ ابراہیم کے پشت میں نور محمدی آئے۔ جب نور محمدی ابراہیم کے پاس آیا ہے تو آگ نہ جلا سکی، آگ کی شعلہ گلے گلزار بن گئی ہے۔ وہی نور جب اسماعیل کے پاس آیا ہے تو اسماعیل کو چھری کاٹ نہ سکی، چھری گندم ہو گئی، بھوتی ہو گئی، اسماعیل کا گلا نہ کاٹ سکا۔ کیوں نہیں کاٹ سکی گلا؟ کیوں نہیں چھری چل سکی؟ کیوں نہیں چھری کاٹ سکی؟ اس لیے کہ اسماعیل کے پاس بھی نور محمدی ہے۔ وہی نور چلتے چلتے عبداللہ کے گھر آتے ہیں اور عبداللہ سے ہوتے ہوئے اس دھرتی پہ تشریف لاتے ہیں۔ وہی نور جو آدم کے پیشانی میں تھا تو چمکنے لگا، آدم کی پیشانی کی زیارت فرشتے کر رہے تھے، نور محمدی کی زیارت فرشتے کر رہے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے پروردگار نور محمدی کی زیارت تو فرشتے کرتے ہیں لیکن میں بھی کرنا چاہتا ہوں، تیرے حبیب کی نور کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کی نور کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم اپنے انگوٹھے پہ دیکھا کرو۔
جب نور محمدی اللہ نے حضرت آدم کے انگوٹھے پہ ظاہر فرمایا تو حضرت آدم جو ہی دیکھے کہ نور محمدی انگوٹھے پہ آ گئے ہیں تو نور محمدی کو آدم علیہ السلام نے چوم لیا. کیا کیا؟ چوم لیا. تو ہم جب اپنے نبی کا نام سنتے ہیں تو ہم بھی چوم لیتے ہیں. یہ چومنا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. وہ نور چلتے چلتے چمکتے چمکتے عبداللہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. اللہ نے نور محمدی کو عبداللہ کے گھر میں بھیجا ہے تو اب زمین پہ آئے ہیں تو پوری کائنات کو چمکا دیے. تو میرے دوستو یہ قربانی کیا ہے؟ ایک باپ اور بیٹے کی رشتہ دیکھیے. باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہتے ہیں قال یا بنیا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. آج کا کوئی بیٹا ہوتا تو کہتا جو آپ نے خواب دیکھا وہ اپنے گردن پہ چلا لیجیے. لیکن بیٹا سعادت مند تھا، فرما بردار تھا. کہا کیا؟ قال یا ابتف. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال یا بنیا، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں. تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹا 4 قدم آگے بڑھ کے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے باپ، قال یا ابتف. اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کا بیٹا صبر کر کے دکھائے گا. میرے دوستو یہ محفل پاک جو سجایا گیا ہے، ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، بالخصوص ہمارے حلیم صاحب اپنی بیٹی کی شادی کرانے والے ہیں. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی ایک سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں حلیم صاحب، اور میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں نکاح کرو. نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے. تو نکاح سنت بھی ہے تو حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پسندیدہ سنت ہے، اس کو ادا کیجئے. اور شادی میں جو شریعت نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کر کے کرنے کا حکم ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر باجا بجاتے ہیں، گانا گاتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے میرے دوستو. سنت تو وہ ہے جو حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ حضرت علی کا نکاح دونوں ایک دوسرے سے کرایا تھا. ایک صحابی کی زندگی کو دیکھیے، ایک تابعی کی زندگی کو دیکھیے، اور ایک ہم لوگ اپنی زندگی دیکھیے. ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں اور دوسرے طرف گھر میں گانا گاتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، پھاندتے ہیں، سب کام کر گزرتے ہیں. وہ بھی کام کرتے ہیں جس کو شریعت نے روکا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اس کو بھی کر گزرتے ہیں. نہیں میرے دوستو، سنت کا نام یہ ہے کہ میرے محبوب کا طریقہ ہے. میرے محبوب کے طریقے پہ چل کے ادا کرو گے تو یہ سنت ہے. لیکن آج لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ کبھی گانا، کبھی ناچ، کبھی کیا کبھی کیا. اچھے اچھے گھر کے لوگ اس گناہ میں ملبوس ہو گئے ہیں. اس گناہ میں اچھے اچھے گھر کے لوگ پھنس گئے. نہیں میرے دوستو، یہ بہت غلط بات ہے. آپ چاہے اپنی بیٹی یا بیٹا کسی کی بھی شادی کرائیں، کسی کا بھی نکاح کرائیں تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کر کے کرائیں. ناچ گاجا باجا نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو جوڑا جس کو آپ نے ملایا، جس کا نکاح آپ نے کروایا، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوگا بڑھاپے میں ستائے گا، مارے گا، پیٹے گا باپ کو اور ماں کو. آج کیا ہوتا ہے کہ باپ بوڑھا گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، اب کھانا ٹائم سے نہیں ملتا ہے، بیٹا مارتا ہے، بہو مارتی ہے. کیوں؟ وجہ جانتے ہیں کہ نکاح ہی صحیح سے نہیں کیا ان لوگ. یہی وجہ ہے کہ بڑھاپے میں تکلیف ہوتی ہے.
اور پھر وہی کام آپ کریں گے تو پھر وہی ان لوگوں کو بھی وہی تکلیف ہوگی جو آپ کو ہو رہی ہے. اس کا بھی بیٹا ہوگا تو نچنیا ہوگا, بیٹا ہوگا تو شریف نہیں ہوگا, بیٹی ہوگی تو غلط راستے پہ چلے گی. اس لیے کہ اگر نکاح کو سنت کے طور پہ نہیں ادا کریں گے پھر اولاد جو ہے شریف پیدا نہیں ہوگی, اولاد خبیث پیدا ہونے لگے گی. اس لیے میرے دوستو اسی جگہ پہ جب نکاح کرو تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کر کے کرو, ورنہ بڑھاپے میں بچہ تکلیف دیں گے, تم کو اولاد تکلیف دے گی. ماں باپ کو اولاد اس لیے تکلیف دیتی ہے کہ نکاح جو ان لوگوں نے کیا صحیح سے نہیں کیا ہے, برا بڑھیا, اس لیے اس طرح کی بات آئی ہے سامنے. لیکن میرے دوستو آپ وہ کام مت کیجئے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, اس کام سے رک جائیے. اور جس سے میرا خدا اور میرے محبوب اجازت دیے ہیں جس کام کو کرنے کے لیے, اس کام کو آپ کر گزریے. حضرت علی حضرت فاطمہ کا نکاح دیکھیے کس انداز سے کیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, نکاح پڑھاتے ہیں. میرے نبی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو سبق دے دیتے ہیں, اے فاطمہ آج کے بعد اگر تم مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا علی تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو. وہ بیٹی فاطمہ جو عالمہ بھی ہے, مخدومہ بھی ہے, مفتیہ بھی ہے, سب کچھ ہے, اور جنتی عورتوں کا سردار بھی ہے, ان کو سبق میرے نبی دیتے ہیں. تو میرے دوستو میرے نبی سبق اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میری امتیوں سنو, جب تم بھی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا تو اس حال میں کرنا کہ یہ سبق دے دینا کہ بیٹی آج کے بعد اگر تم گھر واپس آنا, اس گھر میں قدم رکھنا تو اس حال میں رکھنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو. تب جا کے رشتہ چلتا ہے, تب جا کے بات بنتی ہے. وہ فاطمہ جب اپنے علی کے گھر تشریف لے گئی ہے, اس وقت جو ہے میرے نبی جب اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرتے ہیں تو میرے نبی کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا. اس لیے کہ حضرت فاطمہ میرے نبی کا دل کا ٹکڑا تھا, دل کا چین تھا. اس چین کو علی کے گھر میں رخصت کر دیتے ہیں. وہ فاطمہ جب علی کے گھر میں قدم رکھتی ہے, پہلا قدم رکھتے ہی ارشاد فرماتی ہے, اے علی جائے نماز کہاں ہے. علی جائے نماز لاتے ہیں, جائے نماز بچھایا جاتا ہے. پہلی شب کی دلہن ہے حضرت فاطمہ, اور جائے نماز بچھا دیتی ہے, اس پر کھڑی ہو جاتی ہے, 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہے. اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, اے پروردگار اب تک تو تیرے محبوب کے گھر میں رہتی تھی اور تیرے محبوب کی بیٹی بن کے تیرے محبوب کے گھر میں رہتی تھی, لیکن آج تیرے محبوب کا گھر چھوڑ کر کے تیرے علی کے گھر میں آ گئی ہوں. اے پروردگار آج تیری بارگاہ میں فاطمہ فریاد کرتی ہے کہ آج کے بعد میرا شوہر علی کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو, ہمیشہ راضی رہے. اے میرے دوستو آپ بھی اپنی بیٹی کو جب رخصت کرتے ہیں یا اپنی بہو گھر لے کے آتے ہیں تو پہلا قدم رکھتے ہی جائے نماز بچھا دیجئے اور ان سے بھی کہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے, اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اس گھر کے لیے خیر و مغفرت کی دعا کرے اور کہے کہ مولا آج اپنے باپ کی گھر چھوڑ کر کے اپنے شوہر کے گھر آ گئی ہوں. مولا آج کے بعد میرا شوہر ہمیشہ مجھ سے راضی رہے. اے میرے دوستو وہ فاطمہ دعا کر رہی ہے کہ پروردگار اب تک تو تیرے محبوب کے بیٹی تیرے محبوب کے گھر میں رہتی تھی, آج تیرے محبوب کا گھر چھوڑ کے علی کے گھر آ گئی ہوں. مولا آج کے بعد علی ہمیشہ مجھ سے راضی رہے. یہی سبق اپنی بہو کو دو, اپنی بیٹی کو دو. جب اپنے بیٹے کو شادی دلاؤ, بہو لے کے آؤ کہیں سے, پہلا قدم رکھتے ہی اس کو وضو کراؤ اور نماز پڑھاؤ. لیکن آج کیا ہوتا ہے, طرح طرح کا رسم آ گیا, کیا بتایا جائے. دلہن گھر میں اترتے ہی ناچ شروع ہو جاتا ہے. آج کل تو پارٹیاں ہوتی ہے, اسی میں عورت مرد غیر محرم سب موجود ہوتے ہیں, اور وہیں ایک گھر کی بہو کی منہ دکھایا جاتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ اپنی گھر کی عزت کو کچھ پیسے کے خاطر سب کو منہ دکھایا جا رہا ہے. وہ فاطمہ
علی کے گھر گئی ہے